بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول نمل جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد. اس کی یہ 49ویں ایپیسوڈ ہے، باب 25واں، جس کا نام ہے ایک مسافت عالمی تنویو میں. ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ پارٹ کا اے پارٹ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ لوگ تھم نیل اور ٹائٹل پر دیکھ رہے ہیں اے پارٹ تو اٹ مینس کہ اس کا بی پارٹ بھی ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اب مزید کسی بحث و مباحثے کے ہم لوگ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے. 2 ماہ پہلے ہارون عبید کے آفس کوریڈور میں تیز سنہری بتیاں روشن تھیں. آبدار ماتھے پہ سلوٹے لیے تیز تیز چلتی آ رہی تھی. آفس کا دروازہ زور سے کھولا. ہارون سیٹ پہ براجمان سامنے بیٹھی 2 خواتین سے محو گفتگو تھے. آبدار سرخ چہرے کے ساتھ اندر آئی، ہاتھ جھلا کر گویا تخلیہ کا اشارہ کیا. ہارون نے شدید ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، پھر خواتین سے معذرت کرتے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ آخری دفعہ تھا بابا، آئندہ میں آپ کے ہاتھوں کبھی استعمال نہیں ہوں گی. وہ دونوں تنہا رہ گئے تو وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تلخی سے بولی تھی. ہارون کے ابرو بھنج گئے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے اہم مہمان تھے، تم نے؟ ہاشم نہیں مانا، وہ مجھے چھوڑ دے گا، کیس نہیں لڑے گا. چند لمحے کے لیے ہارون کچھ بول نہ سکے. سنا آپ نے بابا، ہاشم کو نہیں منا سکی میں، کوئی ٹرائل نہیں ہوگا اب. مگر وہ لاجواب ہو گئے تھے. تم نے اس کو سمجھانا تھا کہ تم اس کے پرپوزل پہ غور کرو گی. اور بابا میں کیا ہوں آپ کے لیے؟ ہاں میں کیا صرف آپ کے دشمنوں کو نیچا دکھانے کا ایک ہتھیار ہوں؟ اوزار میری ماں کے ساتھ یہی کیا آپ نے، مجھے بھی انہی کی طرح استعمال کر رہے ہیں. اس کی آنکھوں کے کٹورے بھیگ گئے تھے. بیٹے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں یہ سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں. انہوں نے پینترا بدل کر نرمی سے کہنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی رہی. مجھے اب یقین نہیں آتا. گیس واٹ بابا، اب اگر ٹرائل ہوا بھی تو بھی میں اس میں جاؤں گی اور آپ سب کے خلاف گواہی دوں گی. عدالت مجھے بھی سمن کرے گی. میں سچ بولوں گی، سب کچھ بتا دوں گی. آپ لوگ اسی قابل ہیں، یہ سب ٹرائل کے لیے کر رہے تھے نا آپ تو میں تمہارے لیے کر رہا تھا بچے. تم چاہتی تھی کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ دے، اس نے اسے چھوڑ بھی دیا. تم نے میرا کام بھی نہیں کیا، مگر میں نے تمہارا کر دیا ہے. وہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ساتھ میں جھک کر دراز بھی کھول رہے تھے. بھابھی کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھہر گئے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی. بابا، اس کا سانس رک گیا. کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے منع کیا تھا آپ کو، آپ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، وہ اچھے لوگ ہیں. اس نے اپنی مرضی سے یہ مجھے دی ہے، میں نے اسے مجبور نہیں کیا تھا. سادگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ایک ڈبی اس کے سامنے رکھی. آبدار نے تحیر سے انہیں دیکھا. میں نے آپ کو اس کے بارے میں اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ یہ اب تمہاری ہے، جیسے بھی اسے استعمال کرو. آج کوئی کاغذ سا اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو وہ گہرے خیال سے چونکی، پھر ادھر ادھر دیکھا. وہ کمرہ عدالت میں بیٹھی تھی اور ساتھ بیٹھی حنین اس کی طرف ایک کاغذ بڑھائے ہوئے تھی. آبدار کی نظریں فارس کی طرف اٹھی. وہ سامنے دیکھ رہا تھا، حنین اپنی گود میں دیکھ رہی تھی. عابد نے کاغذ تھاما، اس پہ تحریر تھی. آپ کا دل بیمار ہے، میں جانتی ہوں، میں اس سب سے گزر چکی ہوں. میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس مرض کی دوا ہے. اگر آپ نے اپنا علاج نہیں کیا تو بہت نقصان اٹھائیں گی. ساتھ میں قلم بھی تھا. آبدار کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھری. اس نے سرا سے قلم تھاما اور لکھا، نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے. جس کیفیت کا میں شکار ہوں وہ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے. میں کیوں نکلوں اس سے؟ میں اسی میں خوش ہوں. حنین نے جب کاغذ واپس تھاما تو وہ تحریر پڑھ کر اس کا دل دور اندر ڈوب گیا. اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ ہر بیمار علاج کا سن کر شفا یاب ہونے دوڑا چلا آئے گا. عشق تو وہ مرض ہے جس کے مریض کو یہ معاشرہ، اس کا میڈیا، اس کا لٹریچر میٹھی نیند سلا کر برسوں تھپکتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے. اس نے کیسے سوچ لیا کہ ہر مریض عشق اپنی بیماری سے واقف بھی ہوتا ہے؟ کیا اسے بھول گیا تھا کہ ایسے مریضوں کے پاس ہر وقت خود کو دینے کے لیے ڈھیروں من گھڑت دلیلیں اور بہانے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی توانائی خود کو جسٹیفائی کرنے میں ہی صرف کر دیتے ہیں اور زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کیس ہو یا رانجھا، یہ سب مجنوں بھی تھے اور فارغ بھی. یور آنر، سعدی یوسف سے دھیرے دھیرے میرے موکل کا خاندان برگشتہ ہوتا گیا. ساحر کے جادوئی بول جاری تھے. وہ ان کی طرف پشت کر کے کھڑا جج کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا،
تقریباً 1.5 سال تک سعدی یوسف کے گھرانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ نوشیروان سے میرے باپ اور ماں کو بدظن کرنے کے لیے ایک رات یہ اچانک سے ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ نوشیروان 2 دن سے رابطے میں نہیں ہے، یقیناً وہ اغوا ہو چکا ہے۔ نوشیروان ساؤتھ کوریا میں تھا اور 2 دن تک کسی سے کوئی رابطہ اس نے نہیں رکھا تھا، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سعدی یوسف نے میرے باپ سے کہا، بلکہ ان کو ایک فیس بک میسیج بھی دکھایا جس میں لکھا تھا کہ شیرو اغوا ہو چکا اور تاوان کی رقم اس اکاؤنٹ نمبر تک پہنچا دیں۔ تب سعدی یوسف ماشاءاللہ اتنا محتاط اور شاطر نہیں ہوا تھا۔ اس کی بات پہ وقتی طور پہ یقین کرنے کے باوجود میں نے جانچ پڑتال کروائی تو معلوم ہوا یور آنر کہ شیرو کو سعدی نے یہ پرینک کھیلنے کو کہا تھا، رقم کا تو ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ جب نوشیروان کو علم ہوا تو وہ فوراً ملک واپس آ گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے سعدی نے الزام لگایا کہ یقیناً وہ خود روپوش ہو کر خود ہی اپنے آپ کو اغوا کرنے کا ڈرامہ کر کے باپ سے رقم بٹورنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اکاؤنٹ نمبر بھی اسی کا تھا۔ اور یہی نہیں یور آنر، موقع کا فائدہ اٹھا کر اس رات جب میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو یہ میرے کمرے میں گیا، میرا لاکر کھولا اور اندر سے ایک خطیر رقم نکال لی۔ میرے لاکر کا کوڈ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اس کے لیے گیس کرنا آسان تھا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل اس سے بہت برا ہوا اور میں نے اس سے ترک تعلق کر لیا۔ جب کاردار سے کچھ نہ ملا تو یہ میری سابقہ بیوی شہرین کاردار کے پاس گیا اور اسے مختلف ہیلو بہانوں سے بلیک میل کرتا رہا اور رقم بٹورتا رہا۔ کیا میں تالیاں بجاؤں؟ زمر پیچھے سے اونچا سا بڑبڑائی تھی۔ جج صاحب نے اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ احمد سر جھکائے گردن کھجانے لگا اور سعدی وہ بس ہاشم کو دیکھتا رہا۔ اب اسے گویا ہاشم پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سو وہ مدعی کا کردار اتنا مسخ کر دے گا کہ اگر نوشیروان پہ جرم ثابت ہو بھی جائے تو جج کو لگے سعدی جیسے لڑکے کو مار کر اس نے اچھا ہی کیا تھا۔ قتل کے کیس سے بچ نکلنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے، مقتول یا زخمی کا کردار مسخ کر دو۔ زمر نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور ناک کی لونگ چمک رہی تھی۔ وہ مسلسل بائیں انگوٹھے سے تیسری انگلی میں پہنی بڑے سے نگینے کی خوبصورت انگوٹھی اوپر نیچے کر رہی تھی۔ اس میں جڑا نگینہ دور سے نیلا ہرا لگتا تھا۔ اس کی روشنی مدھم مگر شفاف تھی، ایسی شفاف کہ گویا سیاہ رات میں چمکتے تارے ہوں جو ٹوٹ کر جڑے ہوں اور ان کی دودھیا روشنی زندگی کی ساری سچائیوں کو منعکس کرتی جائے۔ 2 ماہ پہلے اس صبح فوڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل کی دیوار گر کھڑکیوں سے بھی تیز روشنیاں اندر آ رہی تھی۔ زمر اداسی سے بیٹھی گنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹتی شیشوں کے پار سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ فائل سامنے بکھری پڑی تھی اور وہ ان سے لاتعلق لگتی تھی۔ یکایک وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ نیچے پارکنگ میں اس نے کار سے اسے نکلتے دیکھا تھا، سرخ رومال والی لڑکی کو۔ زمر تیزی سے فائلز اٹھا کر نیچے لپکی۔ جس وقت آبی نے ریسٹورانٹ کا دروازہ کھولا، زمر کچن کے دروازے کے قریب کرسی پہ بیٹھی محویت سے کتاب سے نوٹس بنانے میں مگن نظر آتی تھی۔ آبدار کی نظریں اس کی ناک میں پہنی سونے کی نتھ پہ اٹھ گئی۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پہ ابھری، پھر وہ زمر کو نظر انداز کیے کاؤنٹر تک آئی۔ وہاں گاہکوں کی طرف پشت کیے سعدی کھڑا رجسٹر کھول کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ پرانے کام کرنے کے باوجود اب پرانے سعدی جیسا نہیں لگتا تھا۔ کہو پھر تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ وہ مسکرا کر بولی تو سعدی نے چونک کر گردن موڑی۔ آبدار کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تم ادھر؟ پھر آس پاس دیکھا۔ زمر کام میں منہمک نظر آتی تھی۔ گاہک آگے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے مصروف تھے۔ ویلکم ہوم، اچھا لگا تمہیں دیکھ کر۔ سنا ہے کل تمہارا انٹرویو آ رہا ہے۔ انٹرویو میں تو کہو گے نہیں، مگر مجھے سامنے دیکھ کر شکریہ کا ایک بول کہہ ہی سکتے ہو۔ آخر میں نہ ہوتی تو تم گھر کیسے آتے؟ تفاکر سے مسکرا کر وہ بولی تھی۔ بہت شکریہ، وہ رخائی سے کہہ کر واپس گھوم گیا۔ آبی کے ابرو خفقے سے بھنچے۔ سعدی یوسف خان، میرا ادھار ہے تم پہ۔ وہ پھر اچنبے سے واپس مڑا۔ کیا؟ تمہارا انٹرویو لینا تھا میں نے۔ اپنا کام تو نکلوا لیا تم نے، میرے کام کا کیا ہوگا؟ اس نے یاد دلایا۔ میرے پاس بتانے کو کوئی کہانی نہیں ہے، مگر آبدار نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کی شرٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا۔
میں اپنے کلینک میں تمہارا انتظار کروں گی، تمہاری نیند کی حالت کی مسافت کا قصہ سننا ہے میں نے۔ اداسی سے مسکرا کر وہ جنید کی طرف گھومی۔ فارس کہاں ہے؟ سعدی سر جھٹک کر واپس کام کرنے لگا۔ جنید نے کچن کا بتایا تو وہ وہیں چلی گئی۔ زمر کی کرسی کے ساتھ سے گزری، نہ نظر ملائی نہ رخ پھیرا، بس اندر چلی گئی۔ زمر کے لکھتے ہوئے ہاتھ سست پڑ گئے، چہرے پہ بے بسی در آئی، کوفت اور غصہ۔ اس نے زور سے قلم بند کیا اور ایک قدم سے اٹھی۔ کچن سے ورکرز باہر آ رہے تھے، فارس نے شاید ان کو نکالا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں دوسری جانب تھے، درمیان میں اونچے ریکس تھے، وہیں رک گئی، اندھیر ریک کی اوٹ میں۔ جی آبدار کہیے، آپ کیوں ملنا چاہتی تھی؟ وہ دونوں برنر کے سامنے آمنے کھڑے تھے۔ باربیکیو کا دھواں اور اشتہا انگیز خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ فارس گرمی کے باعث پوری آستینوں کو موڑے دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سادگی سے پر تھا، نہ کوئی کوفت نہ شکوہ، وہ جیسے اسے سننا چاہتا تھا۔ زمر کا دل برا ہوا۔ مجھے نہیں بتایا کہ اس کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے؟ بابا نے ایک کام کہا تھا مجھے، وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکرا کر آسان سے بولی تھی کہ ہاشم کو مناؤں، وہ کیس کے لیے راضی ہو جائے۔ کس کیس کے لیے؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ سمر کا دل زور سے دھڑکنے لگا، اسے اس پہ بھروسہ تھا، مگر پھر بھی وہ سب بتا چکی تھی۔ پھر بھی سعدی یوسف بنام نوشیروان کاردار، واٹ ایور، اور میں نے اپنے آپ کو بہت خطرے میں ڈال کر ہاشم سے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی اگر وہ خود کو بے گناہ ثابت کر دے عدالت میں اور اس گن سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے میں نے یہ رسک مول لیا۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے بابا کے کہنے پہ یہ کر رہی تھی، وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ آبی لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا، مگر کیا میں نے آپ کے لیے، مگر کیا کیا تو میں نے آپ کے لیے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ نہ کرتی۔ خیر تھی، فارس نے شانے اچکائے، میں تو ویسے ہی عدالت وغیرہ کے چکر کے خلاف ہوں، یوں ہی آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آبدار پھر سے لاجواب ہوئی۔ بہرحال وہ نہیں مانا۔ زمر نے چونک کر سر اٹھایا اور ریکس کے پار دور کھڑے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں بے پناہ مایوسی اتر آئی، یعنی ہاشم نہیں مانا، وہ اس کیس کو لٹکاتا جائے گا۔ اچھی بات ہے، ملک و قوم کا بہت سا پیسہ بچ جائے گا، یہی بتانے آئی تھی آپ؟ فارس غازی پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ آبدار نے گہری سانس لی۔ فارس، یہ بات زمر نے کہی تھی بابا سے۔ وہ چونکا۔ کیا بات؟ آبدار کی رکی سانس بحال ہوئی، ہمت بڑھی۔ یہی کہ اگر میں راضی کر لوں ہاشم کو تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گی میرے لیے۔ آخری دو الفاظ نے یکدم شناخت سے جیسے بہت سا بھرم اور لحاظ توڑ دیا تھا۔ فارس غازی لاجواب ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زمر نے بے اختیار ریک کو تھاما، بہت کچھ اپنی پہنچ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے بابا اور زمر کی ڈیل ہوئی تھی آپ کے اوپر، اور زمر نے کچھ گروی بھی رکھوایا تھا، مجھے 2 روز پہلے پتہ چلا تو میں فوراً یہ واپس لے آئی۔ بابا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پرس سے اس نے سیاہ مخملی ڈبی نکالی اور فارس کی طرف بڑھائی۔ فارس سنجیدگی سے لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس رخ پہ کھڑا تھا کہ زمر کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن سا در آیا تھا، اور اس کی ان آنکھوں کو دیکھ کر زمر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں جانا چاہتی تھی، یہ ڈبی اس لڑکی کے ہاتھ سے چھیننا چاہتی تھی، مگر قدموں میں جان ہی نہ رہی تھی۔ آپ یہ زمر کو واپس دے دیں، یہ ان کی ہے، انہی کی رہنی چاہیے، اس نے فارس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے بنا پلک جھپکے ڈبی بڑھا کر کہا تھا۔ فارس نے آہستہ سے ڈبی اس کے ہاتھ سے اٹھائی، پھر کھولی۔ اندر رکھا ہیرا زمانوں کی داستانیں خود میں سموئے جگمگا رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے وہ ہیرا نکال کر دیکھا۔ بدلتی روشنی میں وہ مزید خوبصورت لگنے لگا تھا۔ آپ کو برا تو لگا ہوگا، مجھے بھی لگا، معذرت کے ساتھ، مگر مسز زمر کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ معصومیت سے افسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 انگلیوں میں لونگ پکڑے دھیما سا بولا تھا، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، شاید وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی، شاید مسز زمر نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آپ برا محسوس نہ کریں، ہر شخص میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے وہ سب کبھی نہیں کرے گی جو قربانی دینے والے کرتے ہیں۔ اندھیرے ریک کی اوٹ میں کھڑی زمر نے بے اختیار کن پٹی مچلی، سر میں درد ہونے لگا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں دکھا۔ اس نے گہری سانس لے کر آبدار کو دیکھا۔ آبی کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ زمر نے بے اختیار
रैक ज़ोर से थामा। उसने आपका तोहफा यूं किसी को दे दिया, आपका दिल नहीं दुखा? ये तो एक चीज़ है, चीज़ों का क्या है, आती जाती रहती हैं। वो 2 उंगलियों में मसल कर उसे देख रहा था। मैं या जुमर चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ये कहने के साथ वो दाएं जानिब घुमा, बर्नर का बटन घुमाया। आग के शोले बुलंद हुए तो उसने हीरे की लौंग आग में डाल दी। आबदार का मुंह खुल गया था। ये आपने क्या किया? ये तो आपको बहुत अजीज थी, आपने खुद मुझे बताया था जब हम कोलंबो जा रहे थे। बेख्तियार मुंह से फिसला। ये तो एक पत्थर है और मुझे ये अजीज़ नहीं है। मैं उसे पहले भी एक दफ़ा फेंक चुका हूँ। मुझे वो अजीज़ है जिसको मैंने ये दिया था। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देख कर कह रहा था, अल्फाज में गोया काट सी थी। आबदार के गाल सुर्ख हुए, आंखों में बरहमी उभरी, हैरत भरी बरहमी। बात चीज़ की नहीं है, उसने आपको 3 दिन तक गिरवी रखा है। उसने मुझे 4 साल तक जेल में भी रखा था। मैं उसको 1000 दफ़ा माफ़ कर सकता हूँ। किचन में कोयले के दहकने की बू ज़ोर से महसूस हुई थी। आबदार, आपको अगर लगता है कि एक पत्थर के पीछे हम एक दूसरे से झगड़ेंगे तो आप हम दोनों को नहीं जानते। हमने आग और खून का दरिया एक साथ पार किया है। हम अच्छे और बुरे वक्त के साथी हैं। मौत के अलावा हमें कोई चीज़ एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। जुमर से मज़ीद सुना नहीं गया। शिद्दत ज़ब्त से उसने लबों पे हाथ रख लिया। आंखों से आंसू उबल उबल जाने को बेताब थे, मगर वो उनको रोके हुए थी। आबदार ने आंखें झुकाकर अपनी पट्टीशुदा कलाई को देखा, फिर शोला बार निगाहें उस तक उठाई। वो तुम्हारे लिए ये कभी नहीं करेगी। तर्ज तखातुब बदला, जज्बात बदले, अंदाज बदला। वो कहकर रुकी नहीं, तेज़ी से वहाँ से निकल आई। दरवाजे तक पहुँचकर उसने देखा जुमर वहाँ खड़ी थी। वो रो नहीं रही थी, वो बस संजीदा सी खड़ी थी, आंखें ज़रा भीगी हुई थी। आबदार पैर पटक कर आगे बढ़ गई। वो अब बर्नर की तरफ घूम चुका था। भड़कते शोले में वो जलती लौंग को देख रहा था, जिसके सोने की तार पिघल पिघल रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आ खड़ी हुई, नरमी से उसका बाजू थामा। वो चौंक कर मुड़ा, उसे देखकर हैरत हुई। फौरन दरवाजे को देखा। मैं समझा तुम ऊपर हो, तुम कब आई? बर्नर तेज़ी से बंद करते हुए वो बोला था। वो वाकई उसकी मौजूदगी से बेखबर था। जब तुम उसे कह रहे थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। फारिस ने गर्म चूल्हे से नन्हा हीरा उठाना चाहा, मगर तेज़ तपिश लगी तो झटके से हाथ वापस खींचा और उंगली होंठों से लगाई। फिर चौंक कर उसे देखा। 1 मिनट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुमने कहा था। मैंने सुना है, मैंने सिर्फ यही सुना है। अपने कानों का इलाज करवाओ। वो खफकी से बाजू छुड़ाकर अब कपड़े से लौंग चूल्हे से उतार रहा था। मैंने खुद सुना है, तुम बार बार यही अल्फाज दोहरा रहे थे। मुझे हर लफ्ज़ ऐसा ही लग रहा था। आंसू अब के उसकी आंखों को भिगोने लगे थे। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती, मैं बहुत बुरी हूँ फारिस। मेरा भी यही ख्याल है। वो अभी तक खफा था। वो रोते रोते हंसती, फिर हथेली की पुष्ट से आंसू पूछे, इसका क्या करोगे अब? तुमने मेरा तोहफा फेंक दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसने कालक ज़दा हीरा कपड़े में उठाकर डस्टबिन में उछाल दिया। नम आंखों से मुस्कुराती हुई उसे ये करते हुए देखे गई। तुम मुझसे कभी खफा थे ही नहीं। मौका मिलने पे तुमने खुद भी इसे फेंक दिया। तुमने अच्छा किया फारिस। हमारे घर वाले, हमारे मुलाजिम, आबदार, ये सब लोग समझते हैं कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। सिर्फ मैं और तुम जानते हैं कि ये हमारे रास्ते का वो पत्थर था जो हर खूबसूरत लम्हे के आखिर में हमारे पाँव में आकर चुभता था। ये एक अच्छा तोहफा नहीं था, इसमें धोखा था, दुनिया से छुपाकर कुछ करने का अंसर था। ये हम दोनों के लिए ढेरों शर्मिंदगी का बाइस था। तुमने अच्छा किया जो इसे फेंक दिया। मैंने अच्छा किया जो इसे फेंक दिया। वो डस्टबिन में गिरे हीरे को देखकर बेखुदी के आलम में बोले जा रही थी। फारिस की पेशानी की शिकनें कम हुई। वो गहरी सांस लेकर उसकी जानिब घूमा। ट्रायल नहीं होगा। वो लौंग का जिक्र नहीं करना चाहता था। उसका जिक्र कभी भी नदामत और अजीब से अजनबीपन से खाली नहीं होना था। मैं जानती हूँ और मैं कोशिश करते करते थक गई हूँ। वाकई थकी हुई नज़र आने लगी थी। लेकिन मैं फिर से किसी ऐसे शख्स को ढूंढूंगी जो हाशिम को मना सके। उसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना होगा। चलो मिलकर सोचते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। मिलकर कैसे? 2-3 दिन के लिए किसी लंबी मुसाफत में निकल जाते हैं, इस सारे शोर हंगामे से दूर, इन मसलों, थाने, कचहरियों और इन लोगों से दूर। तुम थक गई हो, कुछ दिन आराम करोगी तो दिमाग से सारी आलूदगी छट जाएगी। जो तुम कहो। वो सते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर बोली थी। मगर याद रखना, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया।
वो उंगली उठाकर तनबीह करते हुए बोला था। वो धीरे से हंसी। तुम्हारी माफ़ी की परवाह है किसे? तुम तो शुक्र किया करो कि मैंने तुम्हें माफ़ करके तुमसे शादी कर ली, वरना तुम जैसे 2 नंबर आदमी को मैं रिजर्व नहीं करती थी। मुझे एक कोर्ट रिपोर्ट को साथ लेकर घूमना चाहिए जो तुम्हारी हर बात साथ साथ लिखकर रिकॉर्ड करता जाए। तुम वकीलों का क्या भरोसा, जब चाहो मुकर जाते हो। वो जलकर बोला था। वो जवाब में चमक कर कुछ कह रही थी, मगर आवाज़ें मद्धम हो रही थी, गोया दूर किसी कुएं से आ रही हूँ। डस्टबिन में गिरी लौंग का हीरा कालक के बावजूद मद्धम सा जगमगा रहा था। आज 21 मई से चंद दिन पीछे आइए योर ऑनर। हाशिम की आवाज़ ने उसे आलम तनवीम, गहरी सोच, नींद, हिप्नोसिस से निकाला। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुई। कमरा अदालत में सबके सामने खड़ा हाशिम पूरे एतमाद से जज को बता रहा था, योर ऑनर, सोनिया कारदार की सालगिरह के मौके पे सादी यूसुफ को कारदार खान से मदऊ नहीं किया गया। हमारे ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे थे, लेकिन जब कोर्ट में मुझे मिसेस जुमर मिली, जुमर ने माथे पे हाथ ले जाकर उसकी सच्चाई को सलाम किया, तो उनकी दरख्वास्त पे मैंने सादी यूसुफ और जुमर यूसुफ के लिए कार्ड भिजवा दिए। हमने सोचा योर ऑनर कि शायद अब ये नौजवान तौबा ताइब हो चुका हो, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। एन पार्टी के वक्त जब मैं बाहर मेहमानों में था, सादी यूसुफ मेरे कमरे में गया और मेरा लॉकर खोलना चाहा। पासवर्ड बदल चुका था, वो इसे तो ना खोल सका, मगर मेरे दराज में रखा मेरा बेटी का नेकलेस जो उसे मेरी माँ ने सालगिरह के तोहफे के तौर पे दिया था और जो उसने मेरे दराज में डाल दिया था। बच्चों की लापरवाही, यू नो। सादे यूसुफ ने वो निकाल लिया और योर ऑनर, उसके मेरे कमरे से चोरों की तरह निकलने की पूरी फुटेज मौजूद है हमारे पास। जब वो बाहर आया तो नौशेरवा ने उससे बाज पुर्स की, जिस पे दोनों की तर्क कलामी हुई। सादी को एकदम जाने की जल्दी हो गई। जब वो अपने घर वालों के सामने 7 एग्जिट तक आया तो गार्ड ने एक्सिस के अलार्म के बायस उसको रोककर तलाशी लेनी चाहिए, जिस पे जुमर यूसुफ ने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं इस वक्त सूरत हाल से ना वाकिफ़ था। ये सब देखकर मैंने गार्ड्स को छिड़का और सादी को जाने दिया। चंद दिन बाद जब हम एक शादी की तकरीब में उससे मिले तो मैंने उसे कहा कि ये वो नेकलेस वापस कर दे, वो मेरी बेटी को बहुत अजीज़ है। मगर सादी यूसुफ ने ना सिर्फ साफ इनकार किया बल्कि मुझे भी बेइज्जत किया। उस दिन के बाद मैंने सादी यूसुफ की शक्ल सिर्फ अखबारात और टीवी पे देखी। अगले 8 माह 9 माह तक हमने उसको ना देखा ना उससे मिले। ये फ़िरौन के दरबार वाली कहानी मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मन घड़त है। सादी यूसुफ 21 मई को हमारे ऑफिस नहीं आया था योर ऑनर। हमारी बिल्डिंग की लॉग बुक, एंट्री डेटा, CCTV फुटेज सब हम अदालत में जमा करा चुके हैं। इस्तगासा के पास एक भी गवाह या सबूत नहीं है जो साबित करे कि हमने उस रोज़ सादी से मुलाकात की थी या शेरू और सादी का कोई झगड़ा हुआ था। योर ऑनर, हमने तो इतना अरसा सिर यूसुफ की मदद की, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे। फारिस गाजी को जेल से निकलवाने में कितना साथ दिया उनका, ये जानते हैं? जी बिल्कुल, बजा फरमाया। गार पे हथेली जमाए बेजारी से सुनते हुए जुमर बोली थी, योर ऑनर, हमारे इनका एकदम हमारे खिलाफ उठाना शदीद दुख और सदमे का बायस है। फारिस गाजी ने हमारी अनेक्सी हमें ही फ़रोख्त की, मार्केट से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर। शायद वो रकम भी काफ़ी नहीं थी जो अब ये एक ऐसा केस कर रहे हैं जिसके दरमियान में इनको लगता है हम लोग इनको मुंह बंद करने के लिए खतीर रकम देंगे, मगर ऐसा नहीं होगा योर ऑनर। नौशेरवा कारदार एक मासूम और बेगुनाह लड़का है। उसकी इज्जत, उसकी नेक नामी, उसकी क्रेडिबिलिटी, हर शय को इस इल्ज़ाम ने ठेस पहुंचाई है। मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि नौशेरवा कारदार को ना सिर्फ बाइज़्ज़त बरी किया जाए बल्कि सादी यूसुफ की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का भी नोटिस लिया जाए। ये 8 माह कहाँ था और कौन से जुराइम पे पर्दा डालने के लिए इल्ज़ाम हमारे सर थोप रहा है। सबकी तहकीकात होनी चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त, मेरा कारोबार, हमारी साख, हमारे रिश्ते, हर चीज़ और हर शख्स को इस बेबुनियाद इल्ज़ाम ने शदीद धचका लगाया है। हमें हमारे अमीर होने की बरसों की मेहनत के बाद हलाल रिस्क से ये एम्पायर खड़ी करने की, अपना पेट काट कर खून पसीना इस कंपनी के लिए लगाकर इसको इस मकाम तक पहुंचने की सज़ा दी जा रही है योर ऑनर।
میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو اچھی طرح پرکھ کر انصاف کے عین تقاضے پورے کر کے فیصلہ سنائے، اور عدالت جو بھی فیصلہ سنائے گی ہمیں وہ قبول ہوگا۔ تھینک یو یور آنر۔ سر کو خم دے کر وہ واپس اپنی کرسی تک آیا تھا۔ جواہرات اب مطمئن سی مسکرا رہی تھی اور زمر، سعدی، حنین ہاشم کو بھوکے شیروں والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ایسے میں صرف نوشیروان تھا جس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور وہ ایک نقطے پہ پتلیاں ساکت کیے بنا پلک جھٹکے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ جج صاحب کچھ کہہ رہے تھے مگر نوشیروان کا دماغ اس کی نگاہوں کی طرح ایک ہی نقطے پہ آ کر جم گیا تھا، گویا برف کا کوئی تودہ ہو جس کی تہہ در تہہ برف میں یادیں اور قصے ضبط ہو کر امر ہو گئے ہوں۔ ٹھنڈے یخ 2 ماہ پہلے برف کی موٹی موٹی ڈلیاں مشروب کے گلاس کی سطح پہ تیر رہی تھی جب بار ٹینڈر نے کاؤنٹر پہ وہ گلاس اس کی جانب دھکیلا۔ اونچے سٹول پہ بیٹھے شیرو نے اسے اپنی طرف کیا اور اندر ذرا سا اسٹرا ہلایا، ساتھ ہی وہ موبائل چیک کر رہا تھا۔ تمہاری اینکل اسٹرپ کہاں ہے شیرو؟ 2 نوجوان وہیں قریب میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے اونچی سی آواز کسی، دوسرا ہنسا۔ امریکہ میں اس طرح اگر کسی کو ضمانت پہ رہا کیا جائے اور ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے تو اس کے ٹخنے پہ ایک پٹا بندھا جاتا ہے جو اس کی پوزیشن کو مانیٹر کرتا رہتا ہے۔ نوشیروان نے چہرہ اٹھا کر تندئی سے ان دونوں کو دیکھا۔ تمہارے باپ کو جب نیب والے پکڑ کر لے گئے تھے تو میری اسٹرپ ادھار میں ساتھ لے گئے تھے۔ دوسرا نوجوان پھر سے ہنسا مگر پہلے نے ابرو اچکائے۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ جیل جانا، عدالتوں سے گزرنا، یہ تو شان کی باتیں ہوتی ہیں۔ آگے بڑھ کر اس نے شیرو کا کندھا زور سے تھپکا۔ نوشیروان نے کندھا جھٹکا اور موبائل کی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر یہ تبھی تھا جب سارے میں ایک شناسا سی آواز گونجنے لگی۔ کسی ڈراؤنے خواب کی سی کیفیت میں اس نے سر اٹھایا۔ کسی نے لاؤنج کی دیوار پہ لگی وہ پورے انسان کے سائز کی LED کی آواز تیز کر دی تھی۔ مدھم بتیوں کے باعث سارے میں نیم اندھیرا سا تھا اور اسکرین کسی سینما کا ماحول پیش کر رہی تھی۔ نوشیروان کی نگاہیں وہاں جا کر ٹھہری تو واپس پلٹنا بھول گئی۔ معروف اینکر کے سامنے صوفے پہ پیچھے کو ہو کر بیٹھا وہ حیران مگر سنجیدہ چہرے والا لڑکا ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں وہ کتھا بیان کر رہا تھا۔ میں اسے وہاں اس زیر تعمیر گھر میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اور پھر اس نے آپ کو گولی ماری؟ آگے کو ہو کر بیٹھا اینکر تعصب اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ سلور گرے ڈریس شرٹ میں ملبوس سعدی کے بال ذرا بڑے ہو گئے تھے، گھنگریالے بل اب نظر آنے لگے تھے۔ ان کو جیل لگا کر اس نے پیچھے کو جما رکھا تھا۔ بھوری آنکھوں میں یہ سنتے ہی گہرا درد آ بسا۔ آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، کونی صوفے کے ہتھ پٹ جمائے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم مسل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ نہ کرے۔ نہیں، میں نے اس کی منت نہیں کی تھی، مگر میں نے کہا کہ وہ اپنے بھائی جیسا نہیں ہے۔ نیم روشن لاؤنج میں لڑکے لڑکیاں گلاس چھوڑ کر سننے لگے تھے۔ موسیقی بند ہو گئی تھی، پلیٹوں میں چلتے چمچ کانٹے رک گئے تھے۔ دم ساتھ کر گویا اسے سنا جا رہا تھا جو بڑی اسکرین پہ یہ اپنا بڑا سا لگ رہا تھا، اتنا بڑا سا لگ رہا تھا، خود زندگی سے بھی بڑا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ یہ نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں وہ اندر سے ایک اچھا انسان ہے۔ اور پھر میں نے وہی کہا جو حابیل نے قابیل سے کہا تھا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تب بھی میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی تھا۔ مجھے آخری لمحے تک یقین نہیں تھا کہ وہ مجھ پہ گولی چلا سکتا ہے۔ وہ ہائی تھا، نشے میں تھا، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ میرے اوپر گولی نہیں چلائے گا۔ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ مجھے لگا وہ کبھی نہیں بھول سکے گا کہ جب وہ ڈرگز کی زیادتی کے باعث مر رہا تھا تو میں اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ مجھے لگا وہ یاد رکھے گا کہ کبھی ہم دوست تھے، مگر نوشیروان کاردار نے کچھ یاد نہیں رکھا۔ میں ان آخری لمحوں میں بھی اسے شیرو کہہ کر پکار رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے 3 گولیاں ماری اور کہا کہ میرا نام نوشیروان ہے۔ شو کے سیٹ پہ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، گویا سانسیں تک رک گئی ہوں۔ گولی کھانے کے بعد کیا ہوا؟ آئی نو یہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی BN نیوز کی نشریات جا رہی تھی اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ سعدی نے ایک گہری سانس لی۔
مجھے 3 گولیاں ماری اس نے، پیٹ میں، کندھے میں، ٹانگ میں۔ میں نیچے گر گیا زمین پہ۔ مجھے لگا اب وہ بھاگ جائے گا، مگر وہ نہیں بھاگا۔ میں اب تک بے یقین تھا، شوق میں تھا۔ پھر وہ میری طرف آیا۔ شاید مجھے لگا کہ اب یہ مجھے اٹھائے گا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ میرا اچھا دوست رہا تھا، مگر اس نے مجھے بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ میرے منہ پہ رک کر سانس لیا۔ وہ میرے منہ پہ جوتے سے ٹھوکریں مارتا رہا، ساتھ میں وہ مجھے گالیاں بھی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے وہ ہمیشہ آؤٹ شائن ہو جاتا ہے، میرے سامنے وہ بیسٹ نہیں لگ سکتا۔ مجھے مارتا رہا بری طرح۔ گولی سے زیادہ تکلیف وہ ٹھوکریں تھی، وہ بوٹ کی ٹھوکریں جو میرے منہ پہ آ لگی تھی۔ اسکرین پہ اب زخمی سعدی یوسف کی پولیس فوٹوز دکھائی جا رہی تھی۔ زخم چہرہ، زخمی جسم، بند آنکھیں، رستہ خون۔ لوگ کہتے ہیں روحانی اذیت زیادہ ہوتی ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں، جسمانی اذیت زیادہ برا حال کرتی ہے۔ اسی لیے تو قیامت کے بعد برے لوگوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ جسمانی اذیتوں کی جگہ یہ نہیں وعدہ کیا گیا کہ مشرکوں کو ڈپریشن ہوگا یا ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کو طنز و طانے سے اداس کیا جائے گا، بلکہ جسمانی عذاب کی وعید سنائی گئی۔ وہ تکلیف دہ، وہ اذیت بہت زیادہ تھی، اور اس لمحے میرے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی، اللہ حساب لے گا۔ اینکر اب بریک پہ جا رہا تھا، کوئی ٹرانس سا ٹوٹا تھا، گردنیں مڑی، نگاہیں اٹھی، سب نوشیروان کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، بس نظریں اس پہ گاڑ دی، وہ ملامتی، وہ اندر تک اتر جانے والی گھسیلی نظریں، وہ نفرت انگیز نظریں۔ وہاں موجود ہر شخص مدھم زرد بتیوں میں صاف نظر آتے اسٹول پہ بیٹھے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان چیخ چلا کر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھا، والیٹ اور چابیاں اٹھائی، فون جیب میں ڈالا۔ سب اسے گھور رہے تھے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، نظریں انی کی طرح اس کے سارے وجود میں اتر رہی تھی۔ اسے پسینہ آنے لگا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ دروازہ دور تھا، نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز بے ترتیب ہو رہا تھا۔ نفرت، ملامت، غصہ، وہ سارے جذبات آگ کی لپیٹوں کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے، گویا یہ لپیٹیں اس کو کھا جائیں گی۔ بدقت وہ باہر نکل پایا تھا، مگر اس ساری تپش نے کاؤنٹر پہ رکھے گلاس میں تیرتی برف کی ڈلیوں کو پگھلا دیا تھا۔ برف کی جمی پرتیں پانی بنتی جا رہی تھی۔ آج استغاثہ اگلی پیشی پہ گواہوں کو پیش کرے گا۔ تمام کاغذات عدالت میں جمع کرا کے جج صاحب کی سخت خردری آواز نے نوشیروان کو چونکایا تھا۔ وہ ایک دم بے اختیار گردن موڑ کر استغاثہ کی کرسیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہاں سعدی اسی طرح اداس سا بیٹھا تھا۔ زمر اب اٹھ کر جج صاحب کے ڈیسک تک جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہاشم ہاتھ میں کاغذ پکڑے کچھ کہہ رہا تھا، اور ہیمر فائل سے کاغذ نکال کر اسے تھما رہا تھا، مگر شیرو کی نظریں اس کے اداس چہرے پہ جم سی گئی۔ سعدی وہاں نہیں تھا۔ اس کا گہرا خیال اسے یہاں سے دور کسی جنگل بیابان سے گزار کر، برف کے سمندر اور سنہری ریت کے محل عبور کرا کے، نیلی جھیل اور سفید چوٹیوں کے اوپر سے اڑا کے، اونچی آبشاروں کی سطح پہ تیرا کے، اس کا خیال اس کو وقت میں پیچھے لے جا رہا تھا۔ 2 ماہ پہلے مور چال کی دیواروں سے چمٹی سبز بیلیں اداس اور ویران لگتی تھی۔ زمر اپنے کمرے میں کھڑی تھی، پیر پہ سفری بیگ کھلا تھا اور وہ اس میں کپڑے تہہ کر کے ڈالے جا رہی تھی۔ انداز سے شدید اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ دفتن سر کو اٹھا کر کونے میں کھڑے خفا اور برہم سعدی کو دیکھا۔ میں نے یہ تمہارے لیے نہیں کیا، 10ویں دفعہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ذرا بے بس پریشانی میں قریب آیا۔ اگر آپ ٹرائل کے لیے فارس ماموں کو چھوڑ دیں گی تو کیا میں یوں خوش ہوں گا؟ میں ان ٹیپیکل عورتوں میں سے نہیں ہوں جو ہر دوسرے دن کسی ٹی وی ڈرامے میں شوہر کو قربانی کر رہی ہوتی ہے۔ میں تو صرف سر جھٹکا اور زپ کی بند کی، میں صرف ایک کوشش کر رہی تھی، مگر بہرحال اب کوئی ٹرائل نہیں ہوگا، کیس فائلوں میں دب جائے گا، اس لیے میں کچھ دن کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، پلیز مجھے روکنا مت۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ جا رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں آپ کو نہ روکوں؟ پھر گہری سانس لی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو روکوں گا؟ کب سے لگنے لگا میں آپ کو اتنا خود غرض؟ کیا میں آپ کو سکون سے چند دن نہیں گزارنے دوں گا؟ نہیں چاہیے مجھے ایسا ٹرائل جس کے لیے مجھے آپ دونوں کی قربانی دینی پڑے۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھری۔ مگر مجھے تو چاہیے تھا نا،
خیر جب میں واپس آؤں گی تو ہم مل کر کچھ حل نکالیں گے، اور پھر کوئی کیس نہیں لڑ رہے ہم، کم از کم آپ کے واپس آنے تک میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے، سمن نے ہاتھ اٹھا کر اسے تسلی دی۔ اب میں پیکنگ کر لوں؟ اور یہ آبدار صاحبہ کب سے آپ کو تنگ کر رہی ہیں؟ اس کو میں کل فکس کرتا ہوں۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ زمر ایک دم ہنس پڑی۔ ہنسی کیوں؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کوئی گنڈا بدماش مجھے بس سٹاپ پہ روز تنگ کرتا ہو۔ ارے یار، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کو تمہارے 2 نمبر ماموں اچھے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ہمت بڑھائی ہوگی ان صاحب نے جو بات یہاں تک پہنچی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں لہجہ ذرا جل سا گیا۔ سعدی کے ماتھے کے بل ڈھیلے پڑے، ذرا سا مسکرایا۔ ایک وقت تھا وہ آپ کو زہر لگتے تھے، شہد اب بھی نہیں لگتا، زہر ہی ہے۔ سر جھٹک کر وہ پرس میں چیزیں ڈالنے لگی، پھر اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے چہرہ اٹھایا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، ہنس کر سر جھٹکا۔ آپ آرام سے جائیے، اب ہم کسی ٹرائل کا نہیں سوچیں گے۔ زمر اسے چند لمحے تک دیکھے گئی جیسے کنفیوز ہو، پھر امید بندھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میرا مطلب ہے تم ٹھیک ہو نا؟ اب ہو گیا ہوں ٹھیک، آپ کو خوش دیکھ کر ٹھیک ہوں میں، اور وہ جو باتیں گروپ پہ آپ میرے لیے لکھتی ہیں نا، ان کو پڑھ کر مزید ٹھیک ہو گیا ہوں۔ فکر نہ کریں اور آرام سے جائیے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور تسلی بھی دے رہا تھا۔ زمر کا دل جیسے ہلکا سا ہو گیا۔ وہ سکون سے پیکنگ کرنے لگی، پھر باہر سے استری والے کپڑے اٹھانے آئی تو کمرے کے سامنے لاؤنج کے صوفے پہ حنا بیٹھی تھی۔ یقیناً وہ کھلے دروازے کے باعث سب دیکھ اور سن چکی تھی۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا، سب سارا خالہ کی طرف گئے تھے۔ ندرت کو بہت گلے تھے ان لوگوں سے۔ اس کو جج مت کریں۔ زمر کو استری سٹینڈ سے طے شدہ کپڑے اٹھاتے دیکھ کر وہ بے خودی کے عالم میں بولی تھی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بیمار ہے، آبدار، اس کو جج مت کریں۔ زمر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کپڑے اٹھاتی رہی۔ دونوں کے بیچ سعدی کے آنے کے بعد سے در آنے والا تناؤ ایک دم زیادہ محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر حنین شگستگی سے بولی، سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط یا صحیح بتا سکوں۔ زمر ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھومی، پیر اوپر کر کے بیٹھی۔ اس اداس لڑکی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ تم سعدی کی جگہ نہیں لے سکتی حنین، تم سعدی کبھی نہیں بن سکتی۔ جو میرے لیے سعدی ہے وہ تم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ حنین ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دل اتنا زور کا ٹوٹا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں کرچیاں بکھرنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تم سعدی نہیں بن سکتی، نہ تم اس کی طرح ہو، تم حنین ہو، اور جو تم میرے لیے ہو وہ سعدی میرے لیے نہیں بن سکتا۔ اسی طرح فارس، سعدی یا دنیا میں کوئی بھی شخص، خواہ اس سے میں کتنی ہی محبت کروں یا وہ مجھ سے محبت کرے، وہ میرے لیے حنین نہیں ہو سکتا۔ حنین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ خونی رشتوں میں موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے۔ ہر شخص کی اپنی جگہ ہوتی ہے، تمہاری بھی ہے، اور اس جگہ کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ آنسو حنین کی آنکھوں میں چمکنے لگے، لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور ایسے ہی تمہاری زندگی میں کوئی زمر کی جگہ نہیں لے سکتا، جس کے جانے کے بعد تم کھڑکی پہ کھڑی ہو کر اس کے واپس آنے کا انتظار کرو، جس کی بھولی ہوئی چابیاں اور گلاسز لٹانے کے لیے تم اس کا بیچ راستے سے مڑنے کا انتظار کرو۔ جب تم زمر کا مقابلہ سعدی سے نہیں کر سکتی تو میں بھی حنین کا مقابلہ سعدی سے نہیں کر سکتی۔ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں پہ چھائی گرد کو زمر نے پانی ڈال کر جیسے دھو دیا تھا۔ زمر کپڑے لے کر آگے بڑھ گئی اور وہ ایک خوشگوار احساس میں گھری بیٹھی رہ گئی۔ ایک محبت کھوئی تو کیا ہوا، بہت سی مل بھی تو گئی۔ سعدی آہستہ سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو حنا چونکی۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی اور چہرے پہ برانی تھی۔ ہم نے ٹرائل لڑنا ہے حنا، مجھے بتاؤ کیسے؟ حنین کے دل کو دھکا سا لگا۔ تو وہ سب جو ابھی کہا، یہ میری جنگ ہے، مجھے لڑنی ہے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ سوری مگر میں ٹیم فارس ہوں اور میرا خیال ہے آپ کو بالکل بھی انصاف نہیں ملے گا، یہ سب بیکار ہے بھائی۔ وہ الٹا اسے سمجھانے لگی تھی۔ سعدی بنا تاثر لیے بس اسے دیکھے گیا۔ آج اپنے عالم تنویم میں سے وہ نکلا تو خود کو عدالتی کمرے میں پایا، پھر سر جھٹک کر وہ اٹھا اور جانے والوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس کی کرسی وہیں پڑی رہ گئی۔ دیوار پہ لگی گھڑی کی سوئیاں اپنی مسافت طے کرتی رہی۔ روشنی، اندھیرا، روشنی، بارش، آندھی، پھر اندھیرا، پھر روشنی۔
کھڑکی سے باہر آسمان کے سارے بدلتے عکس اس کرسی پہ پڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ واپس آ کر اس پہ بیٹھا۔ آج سیاہ کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تو یوں لگتا تھا گویا بالخصوص تیار ہوا ہو، تازہ شیو، تازہ قلموں سے تراشے بال، نیا کرتا شلوار، پیروں میں پیشاوری چپل۔ وہ گویا تیار تھا گواہی دینے کے لیے۔ نظر اٹھا کر اطراف میں دیکھا تو سب اپنی معمول کی کرسیوں پہ آ بیٹھے تھے۔ ہلچل اور آوازوں کے بیچ بھی وہ دیکھ سکتا تھا نوشیروان چپ چاپ ہاشم کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ اس کا چہرہ ویران اور آنکھیں رت جو گز کے باعث سرخ تھی۔ وہ بالکل لا تعلق سا سامنے دیکھ رہا تھا، کسی غیر مرئی نقطے کو۔ شاید اس کی نظروں میں بہت سے نقطے تھے، سفید نقطے، ٹی وی اسکرین کے سفید شور کی طرح۔ 2 ماہ پہلے اس نے چینل بدلا تو اسکرین پہ سفید دانے سے آ رہے تھے، وائٹ نوائز۔ ہاشم نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اگلا چینل لگا لیا۔ وہ اس وقت آدھی آستین کی شرٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھا، بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے ہوئے اور پاؤں میز پہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ بیڈ روم کی بتیاں بھی مدھم تھی۔ ایسے میں دروازہ دستک کے بعد کھلا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ چوکھٹ میں شیرو نظر آ رہا تھا۔ نیم روشن ماحول میں بھی وہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ سکتا تھا۔ تم نے ڈرگز لی ہیں کیا؟ ہاشم بولا تو لہجہ نہ سخت نہ نرم، بس وہ جاننا چاہتا تھا۔ نوشیروان خاموشی سے اندر آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ لاک کے چوکھٹ میں گھس کر کلک ہونے کی آواز آئی۔ شیرو ہاتھ پیچھے دروازے پہ رکھے یوں ہی کھڑا رہا۔ میں انٹرویو نہیں دے سکتا۔ ہاشم نے نہ ابرو بھینچے نہ برہمی ظاہر کی، بس سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ میں سادی کی طرح انٹرویو نہیں دے سکتا۔ آپ نے جو انٹرویو میرے لیے رکھوایا ہے اس کو منسوخ کر دیں۔ کیوں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ سیاہ آنکھیں نوشیروان کی سنہری آنکھوں پہ جمی تھی۔ چند پل سر کے زرد روشنیوں کا نیم اندھیرا، مدھم سی ٹی وی کی آواز، کھڑکی کے باہر بہتی بھیگتی رات، سب خاموش تھے۔ مجھ سے وہ اسکرپٹ نہیں بولا جائے گا بھائی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ پھٹی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ جب سے اس کا انٹرویو آیا ہے میں جس جگہ جاؤں لوگ یا تو مجھے باتیں سناتے ہیں یا نفرت سے دیکھتے ہیں۔ میں کسی پارٹی میں کسی ٹیبل پہ بیٹھوں تو لوگ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ میں قابل نفرت، قابل حقارت بن کر رہ گیا ہوں۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہی کیا، مجھے ہمیشہ اندھیروں میں دھکیل کر ساری روشنی خود سمیٹنی چاہی۔ وہ اب بھی میرے ساتھ یہی کر رہا ہے۔ جو بوٹ میں نے اس کے منہ پہ مارے تھے وہ میرے ہر دوست، ہر عزیز، پبلک کے ہر آدمی سے میرے منہ پہ لگوا رہا ہے۔ میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ ملک سے باہر چلے جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ میرا سوشل سرکل تو وہی رہے گا نا۔ میں ایک دفعہ بھاگا تھا، اب نہیں بھاگوں گا۔ ایک عزم سے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں انٹرویو نہیں دوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے۔ برڈن آف پروف الزام لگانے والے پہ ہوتا ہے، انہیں ثابت کرنے دیں۔ عدالت میں ان کے خلاف میرا دفاع کریں بھائی، مجھے بری کروا دو تاکہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میں بے گناہ تھا، تبھی مجھے بری کیا گیا ہے۔ ہاشم چند ثانیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شیرو کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ بہت مشکل سے اس فیصلے پہ پہنچا ہے۔ ہم ٹرائل پہ نہیں جا رہے شیرو، میں اس کیس کو فائلوں میں دبا دوں گا، مگر بھائی تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ ہاشم ریموٹ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا لہجہ تند ہو گیا تھا۔ کیا یہی بار بار کہنا میں ٹرائل پہ نہیں جاؤں گا؟ نوشیروان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ہاشم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ رکا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں یہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں یہ خود کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، مگر آپ کا تو نام ہی نہیں۔ میں یہ اپنی روح بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جانتے ہو ٹرائل میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تیزی اور درستی سے بولا تھا۔ مجھے ان کے خاندان کے ایک ایک شخص کو عدالت میں گھسیٹ کر بے عزت کرنا ہوگا۔ مجھے زمر کو ایک کرپٹ وکیل اور ایک منافق عورت ثابت کرنا ہوگا جو اپنے شوہر کے خلاف بھی پلاننگ کرتی رہی ہے۔ مجھے سعدی کو دہشت گرد اور مجرم اور ہوس پرست لالچی نوجوان ثابت کرنا ہوگا۔ حنین کو بد کردار اور فارس کو قاتل ثابت کرنا ہوگا۔ جب ہم ان سب کے کردار مسخ کر چکے ہوں گے، فائلیں کھول کر جج کو دکھائیں گے کہ ندرت یوسف نے ناجائز زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے اور ان کے بڑے ابا اپنی ملازمت کے دوران کتنی دفعہ رشوت لے چکے ہیں، اور جب یہ کہانیاں اخباروں میں چھپیں گی اور ٹی وی پہ دکھائی جائیں گی، تب
तब अदालत सादी की बात पे यकीन करना ख़त्म करेगी। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए या तो मैं उस पूरे ख़ानदान को नए सिरे से तबाह करूं या इस केस को ही दबा दूं। दोनों सूरतों में जीतेंगे हम ही। तो फिर मैं क्यों करूं उनके साथ दोबारा ऐसे? क्या हमने कम नुकसान किया है पहले उनके ख़ानदान का? कितने लोग मारे, कितने अभी तक हमारी वजह से बीमार हैं। और सादी, क्या मैं उसे दहशतगर्द साबित कर दूं? क्या यह उसको मार डालने के बराबर नहीं होगा? तुम क्यों चाहते हो कि मैं मूव ऑन ना करूं, इस सब को छोड़कर नई ज़िंदगी ना शुरू करूं? बहुत दफ़ा कर लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं करूँगा और तुम चुपचाप वहीं करोगे जो मैं कहूँगा। ये मैं अपने मुफाद के लिए नहीं कर रहा। मुझे अदालत में कोई नहीं हरा सकता नौशेरवां, जुमर और सादी मिलकर भी नहीं, अगर ये सब मैं अपनी रूह और उनकी ज़िंदगियों के लिए कर रहा हूँ। नौशेरवां हक दक्सा उसे देख रहा था, उसे सब की उम्मीद ना थी। टीवी स्क्रीन हनूज रोशन रही थी। सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से उस चैनल पे रंग बिरंगे दाने से उभरते नज़र आ रहे थे। सातों रंग के दाने। आज रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। किसी मकनातीस ने लोहे के उन सारे ज़रात को गहरे कुएं से बाहर खींच निकाला। नौशेरवां संभल कर अपने गिर्द मौजूद अदालती कमरे का एहसास करके कटहरे की तरफ देखने लगा, जहाँ सादी खड़ा था। कटहरे के अंदर वो हल्फ ले चुका था और अब उसके सामने 3 कदम नीचे खड़ी जुमर गर्दन उठाकर उसे देखती नरमी से पूछ रही थी, सादी जुल्फ़कार यूसुफ खान। उसने कटहरे की रेलिंग पे दोनों हाथ जमाए पूरी तमानियत से कहा था, आप कहाँ पैदा हुए थे? इस्लामाबाद। मज़कूरा वाक़ये से पहले आप क्या करते थे? सब खामोशी से उन दोनों को सुन रहे थे। मैं केमिकल इंजीनियर था। ज़रा ऊंचा बोलिए। जुमर ने इशारा किया। वो हल्का सा खनखार कर बोला, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मैंने तालीम हासिल किया और मैंने इस कौम में बतौर साइंसदान काम करता था। थर्ड कोल पावर प्रोजेक्ट का मैं सीनियर इंजीनियर था। सादी के चेहरे पे तमानियत थी। वो उठी गर्दन और ठंडी आंखों के साथ बता रहा था। जज साहब रुख उसकी जानिब तिरछा किए गौर से उसे देख रहे थे। सादी यूसुफ, आपके वालिद क्या करते थे? सुमर दोनों हाथ बाहम फंसाए खड़ी पूछ रही थी। वो एक टीचर थे। मैं 13 साल का था जब उनकी डेथ हुई। और आपकी वालदा? अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने टीचिंग शुरू की, हमें बड़ा किया, फिर बाद में उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया, किराए पे शॉप हासिल की थी। हमारा घर भी किराए का था। जुमर ने ज़रा चेहरा मोड़कर जज साहब के तासुरात देखे, फिर वापस उसकी तरफ घूमी। जज साहब ऐनक के पीछे से बेतासुर नज़रों से उसे देखते रहे। तो आप फिर लीड्स पढ़ने कैसे गए? मैंने एक स्कॉलरशिप अप्लाई की थी। मुझे बताया गया कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है। एक अमीर आदमी मुझे स्पॉन्सर करेगा। क्या वाकई ऐसा था? मैं कई बरस तक समझता रहा कि ऐसा ही है, मगर बहुत देर से मुझे मालूम हुआ कि मेरी फ़ीस सुमर यूसुफ देती हैं। और मैंने आपको इस बात से क्यों आगाह नहीं किया था? क्योंकि मैं आपको आपका वाहिद प्लॉट अपने लिए ना बेचने देता कभी। आपने मुझे बताए बगैर उसे बेचा और फिर मेरी फ़ीस भरी, 5 साल तक भरी। वो उदासी से मुस्कुराया। जुमर भी हल्का सा मुस्कुराए। माहौल में एक नरम से खुलूस भरी मोहब्बत की खुशबू आने लगी। टू पोएटिक। पीछे कुर्सी पे बुरजमान हाशिम ने ऊंची आवाज़ में तबसरा किया था। जुमर उसकी तरफ घूमी ही थी कि जज साहब बोले, आपको कोई एतराज़ करना है कारदार साहब? नहीं योर ऑनर, मैं तो महज ऊंचा सोच रहा था। सादगी से शाने अचकाए। इस खुशबू का असर एकदम टूट सा गया। जुमर वापस घूमी, सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। सो जब भी आप ये कहते थे कि आप स्कॉलरशिप पे गए हैं, आप इस स्कॉलरशिप की हकीकत से नावाकिफ़ होते थे? जी। और जब आपको ये मालूम हुआ तो आपने कभी शो ऑफ नहीं किया? सादी ने इस बात में सर हिलाया। जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही है। नौशेरवां फ़ौरन हाशिम की तरफ झुका। जब मैं इसके रेस्टोरेंट गया था और एक बच्चा मेरी कार के नीचे आते आते बचा था, तब इसने भरे मजमे के सामने स्कॉलरशिप की बात की थी। तब तो इसको पता था ये झूठ बोल रहा है। वो झूठ नहीं बोलेगा, उसे याद नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट करे ना। शेरू झुंझलाया। हाशिम ने उसे घूरा। ताकि साबित हो जाए कि तुम उसके रेस्टोरेंट गए थे। चुप करके बैठो। शेरू कड़वा सा मुँह बनाकर पीछे को हो गया। दूसरी जाने वाली कुर्सियों पे पीछे पीछे आबदार बैठी थी। आज उसकी कतार खाली थी। हनीन अगली कतार में थी और फारिस नहीं था। आबदार गोद में रखे सेल फोन की स्याह स्क्रीन पे बेख्याली में उंगली फेर रही थी। उसका जहन मुंतशिर ख्यालात की अमा जगह बना हुआ था।
سیاہ اسکرین پہ نظریں ساکن کیے وہ اس میں جھلملاتا اپنا عکس دیکھنے لگی۔ 2 ماہ پہلے وہ اپنے کلینک میں کرسی پہ بیٹھی اور سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی سیاہ بجھی ہوئی اسکرین میں اسے اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھی۔ اس کے عین پیچھے دیوار گیر کھڑکی سے سورج کی تیز روشنی کے علاوہ اوپر سے نیچے لٹکتی سبز بیلیں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ آبدار نے نظریں اٹھائی، ذرا سا مسکرائی۔ ایک متذبذب مگر سنجیدہ سا سادی چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ آبی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، بس سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا آپ اپنے مریضوں کو کاؤچ نہیں پیش کرتی؟ سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مریض نہیں ہیں، سبجیکٹ ہے میرے لیے۔ کچھ پئیں گے؟ انٹرکام پہ ہاتھ رکھ کے اس نے استفار کیا۔ صرف بولوں گا، کہیے میں سن رہی ہوں۔ سادی چند لمحے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ ہلکی سی سفید سویٹر اور جینس میں ملبوس تھا۔ سویٹر کے اندر سے کالر بھی جھلک رہے تھے۔ چہرے سے سوگوار لگتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے سادی یوسف کا کوئی گھوسٹ بیٹھا ہے۔ تم وہ شخص نہیں رہے۔ آبدار کو افسوس ہوا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو لڑکا میں تھا، اگر وہ لڑکا اب مجھے دیکھے تو کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کھڑکی سے باہر لان میں ٹہلتے مور، درختوں پہ بیٹھے پرندے۔ یہی سوچے گا کہ تمہیں راہ راست پلانے کو کون سا لیکچر دیا جائے۔ وہ لڑکا ہر وقت دوسروں کو فکس کرنے والی باتیں سوچتا تھا۔ پھر شرارت سے مسکرا کر آگے ہوئی۔ کہیں مجھے بھی فکس کرنے تو نہیں آئے؟ سوچا یہی تھا، مگر تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں جج نہ کیا جائے، سو میں یہاں تمہارا شکریہ کرنے آیا ہوں۔ مگر مجھے افسوس ہے، میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کوئی لمبا چوڑا NDA نہیں ہے۔ آبدار حیران ہوئی۔ مگر تم تو نیئر ڈیتھ سے نکل کر آئے ہو، ہے نا؟ یہ صرف میرے ڈاکٹر کا اندازہ تھا، ورنہ میں گہرے خواب سے نکل کر موت تک نہیں گیا تھا۔ میں پہلے کبھی بتا نہیں سکا، مگر میں اس لیول تک نہیں جا سکا۔ میں نے صرف ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ توجہ سے سننے لگی۔ کیا خواب؟ یہ کرسی آرام دہ ہے، تم ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ سادی نے ہلکی سی ٹیک لگا لی، مگر سر پیچھے نہیں لگایا۔ وہ کھڑکی سے باہر نظر آتے مور کو دیکھ رہا تھا۔ مور اپنے بھدے پروں کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹہل رہا تھا۔ اس کے پنکھ دھنک کے ساتوں رنگ اپنے اندر سموئے اس کے وجود کے گرد پھیلے تھے۔ تم نے کیا دیکھا تھا؟ اسے آبدار کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی۔ نگاہوں کے سامنے بس وہ مور تھا، اس کے پیروں کے رنگ تھے۔ میں نے خواب دیکھا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ ہم لوگ گئے تھے کسی پہاڑی وادی میں، نام یاد نہیں۔ وہاں ایک چشمے پہ بیٹھے ہوئے زمر نے مجھے کہا تھا کہ مور دفتن ٹہلتے ٹہلتے رک گیا تھا، گویا غور سے کسی کو دیکھنے لگا ہو۔ سامنے سے مورنی چلتی آ رہی تھی۔ وہ سفید تھی، برائلر مرغی جیسی سفید اور واجبی سی، بلکہ بدصورت سی۔ زمر نے کہا تھا کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ میری کیپر بنیں گی، میرا خیال رکھیں گے، میری حفاظت کریں گی، مگر کوئی بھی میری حفاظت نہیں کر سکا۔ تم غصہ ہو سب پہ؟ مورنی اب مور کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، گول گول۔ میں دکھی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے یہ سب پھر سے دہرایا جائے گا اور تم اس دفعہ سروائیو نہیں کر پاؤ گے۔ وہ چونک بھی نہیں سکا، اس کی توجہ موروں پہ تھی۔ مور کسی راج کمار کی طرح پر پھیلائے اکڑ کر کھڑا تھا اور مورنی اس کے گرد گھومے جا رہی تھی۔ ہاں، مجھے اندر سے یہی خوف لاحق ہے کہ میں پھر سے کسی ٹریجڈی کا شکار ہو جاؤں گا۔ کیا تم نے اس خوف کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا کروں؟ سوچو، کوئی راستہ نکالو۔ وہ آواز گو کے دور سے آ رہی تھی، مگر اس میں رعب تھا، اثر انگیزی تھی، ایسی مضبوطی کہ وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، جیسے اس کا حکم ماننے پہ مجبور ہو۔ نظریں موروں پہ تھی۔ مورنی اب مور کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ کیسے نکالوں راستہ؟ صرف تم نکال سکتے ہو راستہ۔ مجھے انصاف چاہیے۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں کہ جب مجھے یہ مل جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ غلط۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی نہیں ہوں گے۔ ابھی سے ٹھیک ہونے کی مشق کرو گے تو ٹھیک ہو بھی جاؤ گے۔ کیا کروں؟ اس کا وجود کمزور پڑ رہا تھا، آواز کمزور تھی۔ انصاف ڈھونڈو، مگر یہ بھی سوچو کہ اگر انصاف نہ ملا تو کیا تم سنبھل سکو گے؟ کیا دوبارہ اٹھ کھڑے ہو سکو گے؟ کیا ہو جاؤں گا؟ ہاں، ہو جاؤ گے۔ آواز میں یقین تھا، مضبوطی تھی۔
धौंस थी, उसका असर दिल तक होता था, उसका असर दिमाग पे भी होता था। क्या करना होगा मुझे इंसाफ के लिए? जो करना है तुम्हें ही करना है। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना बाबा, ना जुमर, ना फारिस। सब ने अपनी अपनी करके देख ली। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से हाशिम को इस मकाम तक लाना चाहा कि वो तुम्हारा मुकाबला कोर्ट में करे, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ तुम ये कर सकते हो। मोर अब चुपचाप अपनी मोरनी के करीब बैठ गया, परों को समेट लिया था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद गुनहगार हूँ। उसकी आवाज़ कांपी। यहाँ सब गुनहगार है सादी, हर एक को बुरे कामों और बुरी लतों ने जकड़ रखा है। कोई अपने गुनाहों को जस्टिफाई करता रहता है और कोई स्याहकारियों के अंधेरे में भी नन्हा सा दिया जलाए रखता है। सभी गुनहगार हैं, तुम हो तो क्या बड़ी बात है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ जो कोई ना कर सका, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हमेशा वही करते आए हो जो कोई और नहीं कर सका। मैंने अरसा पहले तुम्हें कहा था, तुम्हारे अंदर एक ही खूबी है, तुम्हारी बातें, इसको इस्तेमाल करो। एक दफ़ा फिर मोरों के जोड़े ने यकायक किसी शय को देखा था। वो दोनों उठकर आगे को भागे। खिड़की से नज़र आते लॉन के हिस्से से वो गायब हो गए। सादी ने चौंक कर उसे देखा। धीरे धीरे उसके शल साफ बेदार होने लगे थे, उसकी आंखें मसली। फिर इधर उधर देखा, वो उसी तरह सादगी से उसे देख रही थी। क्या मैं? वो पूछ भी नहीं सका, वो हैरान था, वो अचंभे में था। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम मामूली से हिप्नोसिस में थे, जैसे कोई किताब पढ़ते हुए, कोई फिल्म देखते हुए हम उसमें खो जाते हैं। तुम भी गहरे ख्याल में थे। सादी चंद सानियों से देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, मेरी बातों पे गौर करना, उसने ताकीद की थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला रहा था। आज पहली दफ़ा आपका हाशिम कारदार से तारुफ कब हुआ था? आबदार ने चेहरा उठाकर देखा। वो कोर्ट रूम में बैठी थी और दूर सामने एक कटहरे के नीचे खड़ी जुमर सवालात कर रही थी। वो संभल कर सीधी हुई। 8 साल पहले जब वो अपने मरहूम वालिद के साथ मेरे घर आए थे अपने वलीमे का कार्ड देने, स्टैंड में खड़ा सादी बता रहा था। आपका उनके बारे में पहला तासुर क्या था? यही कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, और आपको लगता है कि आप गलत थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पीछे बैठा हाशिम पुकारा था। मिसेस जुमर गवाह से राय मांग रही हैं। गवाह से गवाही यानी फैक्ट मांगे जाते हैं, राय नहीं। हाशिम ने एक दो वाजबी से एतराज़ात के अलावा कोई एतराज़ नहीं किया था। सस्टेन्ड, जज साहब ने जुमर को इशारा किया। उसने सर को खम दिया। नौशेरमा कारदार से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? चंद दिन बाद, जब मैं हाशिम कारदार के घर गया। अभी आपको उनसे मिले चंद दिन ही तो हुए थे और आप उनके घर भी चले गए। मैं इसलिए गया था क्योंकि वहाँ हम मेरे मामू रहते थे। वापसी पे मैं हाशिम की तरफ चला गया और फिर मैं स्टडी में था जब मैंने कराने की आवाज़ सुनी। देखा तो साथ वाले कमरे की बिल्कनी में नौशेरमा गिरा पड़ा है। वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से करीबुल मर्ग लगता था। मैंने मैरी एनजीओ को कार निकलवाने का कहा और फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए। बहरहाल वो जल्द ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि आपने उसकी जान बचाई? मैं कह नहीं रहा, सब गवाह हैं इसके। ओके, जुमर ने इस बात में सर हिलाया कि नखियों से वो मुसलसल जज साहब के तासुरात भी देख रही थी। वो अब थोड़ी तले अथेली जमाए खूनी डेस्क पे टिकाए मतवज्जे मगर सपाट चेहरे के साथ सादी को देख रहे थे। मिसेस कारदार से आपका कैसा ताल्लुक़ था? मैं अपनी और मिसेस कारदार की तमाम ईमेल्स का रिकॉर्ड कोर्ट में जमा करा चुका हूँ। उनसे जाहिर होता है कि वो मुझे अपने बेटे की जासूसी करने के लिए कहती थी और मैं महज उसकी भलाई के लिए उनको बता देता था। अगर नौशेरवा किसी गलत काम में मुलविस होता तो बहुत दफ़ा मैंने नौशेरवा का पर्दा भी रखा, मगर ये एक माँ का हक था। लेकिन जब नौशेरवा को आपके सामने यूनी में मारा पीटा गया तो आपने उसे क्यों नहीं बचाया? मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि हाशिम कारदार ने मुझे मना किया था, क्योंकि उसने खुद अपने भाई को पिटवाया था ताकि वो उसकी दोस्त आबदार अबीद को तंग ना करे। ये झूठ बोल रहा है। जवाहरात बेयकीनी से हाशिम के करीब हुई। तुमने इसको नहीं बताया था? क्या इसको पता था भाई? शेरू हल्का सा घबराया। हाशिम खुद भी चौंका था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये झूठ क्यों बोल रहा है? वो हैरान था। सो आप ये कह रहे हैं कि हाशिम जिस लड़की को पसंद करता था नौशेरवा उसको हरासा करने लगा था? सो हाशिम ने अपने ही भाई को पिटवाया? जुमर के लहजे में बेयकीनी थी। हाशिम अबरू इकट्ठे किए आगे को हुआ। वो मुतहिर था।
جی، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، ہاشم کی میل ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے اور میں اس کی کاپی آپ کو دے چکا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہاشم ہی اپنے بھائی کا دشمن تھا، میں نہیں، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جب زمر نے ایک کاغذ جج صاحب کو دیے اور ایک ہاشم کو پکڑایا تو ہاشم نے تیزی سے ناک پہ اینک لگائی اور اسے پڑھا۔ جواہرات اس کے کندھے سے جھک کر اسے پڑھ رہی تھی۔ سعدی اور زمر نے مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا۔ یوں لگتا تھا دفعہ کی کرسیوں پہ کھلبلی سی مچ گئی ہو۔ یہ تمہارا لکھنے کا سٹائل ہے، ای میل بھی درست لگ رہی ہے، فورینزک میں بھی درست ثابت ہوگی، ورنہ زمر اس کو جمع نہ کراتی۔ ہاشم یہ کیا ہے؟ جواہرات نے تلملا کر اسے گھورا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ درست ہے، مگر یہ کسی نے بیک ڈیٹ میں جا کر اب بھیجی ہے، کوئی جس کو ان امور میں مہارت ہو۔ اور چونک کر اس نے گردن موڑی۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ پیچھے بیٹھی حنین کو دیکھا۔ وہ جج صاحب سے نگاہ بچا کر ہاتھ پہ کچھ لکھ رہی تھی، پھر ہاتھ اٹھا کر ہتھیلی ہاشم کو دکھائی۔ BINGO بنگو۔ ہاشم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر شانے اچکا کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہاشم گہری سانس لے کر سیدھا ہوا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے مدھم سرگوشی کی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب میں نے انٹرویو میں کہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ یہ سب انٹرویو میں کہہ چکا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوا بھی تھا۔ ٹیکنیکلی یہ جھوٹ نہیں ہے اور وہ پکڑا نہیں جا سکتا۔ لعنت ہے۔ تو اس نے انٹرویو دنیا کو ایموشنل کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ عدالت میں اپنے الفاظ کی ہیرا پھیری کرنے کے لیے دیا تھا۔ میں نے ایک دفعہ بھی اس کا انٹرویو نہیں سنا۔ ڈیم اٹ! ہاشم کاغذ لے کر اٹھا۔ یور آنر، یہ ای میل خود ساختہ ہے، میں نے ایسی کوئی میل سعدی کو نہیں کی۔ ریلی ہاشم، کیا تم پروو کر سکتے ہو؟ زمر نے سادگی سے آنکھیں جھپکائی۔ ہاشم گہری سانس لے کر واپس بیٹھ گیا۔ ایک تیز نظر سعدی پہ ڈالی۔ اس نے بھی مسکرا کر کندھے اچکائے تھے۔ زمر واپس سعدی کی طرف گھومی۔ استغاثہ کے بینچ میں واضح تبدیلی آئی دکھائی دیتی تھی۔ مسکراہٹیں بڑھ چکی تھی۔ آرام دہ ماحول بن چکا تھا۔ زمر نے اگلا سوال پوچھنے سے پہلے غیر ارادی طور پہ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھما کر پیچھے دھکیلا۔ اس کا نیلا ہیرے جیسا چمکتا نگینہ ڈھیروں روشنیاں پھوٹنے لگا، ایسی خوبصورت روشنیاں کہ اگر تم ان میں دیکھنے لگو تو تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں اور پھر تم کچھ اور نہ دیکھ سکو، ہیرو جیسی روشنیاں۔ تو یہ ہے اس کا سیکنڈ کا اے پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اب وہ بار بار ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر کر رہے ہیں تو اب وہ بتا ہی دیں گے کہ وہ کیا سین ہے بھائی اس کا۔ اور اس کے ناک کی لونگ تب تو تھی نہیں، تو اب کیا سین ہے کہ وہ بھی چمک رہی ہے۔ تو یہ ساری سٹوری ہمیں وہ پیچھے ماضی میں لے جائیں گے اور تب بتائیں گے۔ تو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ اے پارٹ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں، بی پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔